السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی امان میں ہوں گے۔ دعا ہے کہ جہاں کہیں رہیں خیر خیریت کے ساتھ رہیں اور ڈھیروں خوشیاں نصیب ہوں۔ دوستوں، آج کی ہارر سٹوری کا ٹاپک ہے چلہ کشی۔ چلہ کشی سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جادو، جنات اور تنتر منتر وغیرہ کی کہانی ہے۔ یہ ایک حقیقی کہانی ہے، لیکن اس کے کردار تمام فرضی ہوں گے۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ مارچ 2022 کی ایک سخت دوپہر تھی۔ سورج سر پر آ کر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمی انتہا کی تھی، انسان ہی نہیں پرندے بھی گرمی کی شدت سے اپنا منہ کھول چکے تھے۔ تپی ہوئی زمین سے اٹھتی ہوئی گرمی کی لہریں ہر طرف سے دکھائی دے رہی تھیں۔ گاؤں سے دور کھیتوں میں امرود اور مالٹے کا سرسبز باغ دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ پکی سڑک سے اترتے ہی باغ میں جانے کے لیے ایک چھوٹا سا کچا راستہ بنا ہوا تھا۔ آج اس راستے پر مٹی اڑاتا ہوا ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار رواں تھا۔ وہ جلد ہی باغ کے دہانے پر جا رکا اور اتر کر موٹر سائیکل کو پاس ہی ایک جامن کے پیڑ کے نیچے کھڑا کر دیا تاکہ موٹر سائیکل تیز دھوپ سے محفوظ رہ سکے۔ وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا۔ آسمانی رنگ کے بلو کپڑوں میں وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اب باغ کی حدود میں اتر چکا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم باغ میں ایک طرف اٹھتے جا رہے تھے اور پھر وہ جلد ہی ایک مکان کے پاس جا کر رک گیا۔ وہ مکان باغ کے درمیان بنایا گیا تھا۔ بارش سے بچنے اور ضروری سامان وغیرہ رکھنے کے لیے وہ سفید پینٹ کیا ہوا کمرہ کافی کشادہ تھا اور اس کے اوپر چوبارہ بنا دیا گیا تھا۔ کمرے کے آہنی دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی شاید کمرے کے اندر ہی بنائی گئی تھی۔ چھت کے اوپر سے باغ میں نظر دوڑائی جا سکے، یہ بہترین سوچ تھی۔ وہ نوجوان خوبرو لڑکا طارق تھا۔ وہ سمندری کے ایک نواحی گاؤں سنتوکی میں رہتا تھا۔ آج وہ چک نمبر 465 میں ایک بابا جی سے ملنے گیا تھا۔ بابا جی گھر پہ موجود نہ تھے، اسی لیے طارق باغ کا پتہ پوچھ کر اب یہاں آ پہنچا تھا۔ اس باغ میں طارق پہلی مرتبہ آیا تھا، یہی وجہ تھی کہ طارق ادھر ادھر کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ طارق پچھلے کوئی 15 سالوں سے بابا جی سے واقف تھا اور وقفے وقفے سے وہ بابا جی کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ بابا جی ہمیشہ باغوں کا کام کیا کرتے تھے اور اب یہ باغ بھی نیا لیا تھا۔ پھل اتار کر بابا جی منڈی میں بیچا کرتے تھے۔ بابا جی اصل میں عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھے، بلکہ وہ 60 سال کا ایک اچھی صحت والا آدمی تھا۔ اس کے پاس ایک جن تھا، ایک پری اور ایک چڑیل کی حاضری موجود تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عملیات کیے ہوئے تھے۔ لوگوں کی کثیر تعداد ان کے پاس اپنے کام کروانے آیا کرتی تھی، اسی وجہ سے سبھی انہیں بابا جی ہی کہا کرتے تھے۔ طارق کو بھی ایک مدت سے علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور وہ ہمیشہ بابا جی کے پاس اسی وجہ سے آیا کرتا تھا۔ آج بھی طارق منت فریاد کرنے ہی آیا تھا۔ طارق ابھی اسی مکان کے پاس کھڑا ہوا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے ایک طرف آواز سنائی دی، ادھر آ جاؤ۔ یہ اسی بابا جی کی آواز تھی اور پھر طارق اسی سمت چل پڑا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر شیشم کا بڑا سا درخت تھا۔ اس کی گہری چھاؤں میں بابا جی چرپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پاس ہی پانی والا نلکا بھی موجود تھا۔ بابا جی ہمیشہ کی طرح آج بھی سادہ سی قمیص کے ساتھ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ طارق چلتے ہوئے بابا جی کے پاس پہنچ گیا اور دعا سلام کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ باغ میں ہر درخت کے نیچے چھاؤں اور اس سے ہٹ کر تیز دھوپ کا منظر پیش تھا۔ وہ دونوں وہاں بالکل اکیلے تھے۔ ماحول چپ چاپ سا اسرار تھامے ہوئے تھا۔ آس پاس کوئی بھی آواز نہ گونج رہی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی جب وہ دونوں خسر پسر کرتے تو ان کی ملی جلی آوازوں سے چپ کی لہر کہیں دوڑ جاتی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی آواز اب مسلسل سنائی دینے لگی تھی۔ لیکن یہ میرا شوق بھی ہے اور ضرورت بھی۔
اگر یہ صرف ایک شوق ہی ہوتا تو میں شاید اسے چھوڑ دیتا، لیکن مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں جس بابا سے بھی ملا ہوں اسے سچ اور صاف صاف بولا ہے، اس میں کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اور بابا جی آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، طارق نے التجائی انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بابا جی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہیں شوق تو واقعی بہت ہے، لیکن ضرورت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بابا جی نے قدرے نرمی سے پوچھا اور طارق کو بغور دیکھتے ہوئے دوبارہ بولے، بیٹا یہ علم ایک ایسا تیر ہے جو سیدھا اپنے نشانے پر جا لگتا ہے۔ تمہاری کون سی ایسی ضرورت ہے جس کی بنا پر تم علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بابا جی بغیر کسی قصور کے جب کوئی ہمارا نقصان کرتا جائے اور بتا کر نقصان کرے اور کسی کی بھی پرواہ نہ کرے تو ایسے دشمن سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ طارق نے افسردہ لہجے میں کہا اور بابا جی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، پھر ڈر کر بھاگ مت جانا ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ بابا جی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور طارق کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی ختم ہو گئی۔ میں ثابت قدم رہوں گا، آپ کا احسان ہوگا بابا جی، طارق نے مختصر سا جواب دیا، جبکہ بابا جی گہری نگاہوں سے طارق کو دیکھنے لگے تھے۔ چارپائی پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے اب بالکل خاموش تھے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ تم کون سا علم لینا چاہتے ہو؟ بابا جی کی بھاری آواز نے جنبش کی اور خاموشی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ بابا جی مجھے کوئی ایسا علم چاہیے جس سے ہوائی چیز میرے سامنے آئے اور وہ میرا ہر کام کر دے، دشمن کی تباہی اور اپنوں کی حفاظت کے لیے جو آپ چاہیں مجھے عنایت کر دیں۔ طارق نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ بابا جی نے اپنی قمیص کی جیب سے ایک سفید کاغذ اور پنسل نکالتے ہوئے کہا اور طارق کو تھما دیا۔ کاغذ کو دوہرا کر کے جیب میں گویا پوڑی سی بنا کر رکھا گیا تھا۔ جن عورت کی حاضری کا منتر لکھو، بابا جی نے آہستگی میں کہا اور سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ طارق نے خاموشی کے ساتھ وہ کاغذ پکڑا اور اس کی تہہ کو کھول دیا اور پنسل کی نوک کاغذ پر رکھ کر بابا جی کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر سے وہاں خاموشی چھانے لگی تھی۔ ہوا بھی آج بالکل بند تھی، موسم کافی حد تک گرم تھا۔ چلو لکھو، بابا جی کی مردانہ آواز نے سرگوشی کی اور پھر بابا جی نے منتر بولنا شروع کر دیا۔ دوستوں یہ منتر جو بتایا گیا ہے یہ بالکل درست ہے، لیکن بغیر کسی پیر فقیر کے کوئی شوقین فرد اس منتر کا چلہ ہرگز نہ کرے، ورنہ نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ منتر کچھ یوں ہے، چنڈی چنڈی مہا چنڈی، اٹھوں پھیر پھرنے نو کھنڈی، میں ہوں قوم بنگالا علم کا پرکالا، جس کے ہردے لگ جائے سوہنی میرے پیچھے آئے، چلے جنتر پھورے واچا، دیکھوں چنڈی تیرے گرو کے علم کا تماشا۔ بابا جی نے منتر لکھوا کر ایک بار طارق سے سننا چاہا تاکہ کسی غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ طارق نے منتر کو دہرا دیا اور کوئی غلطی نہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب غور سے سنو اور لکھ بھی لو، بابا جی نے سخت لہجے میں کہا اور طارق کی طرف گہری نگاہ ڈالتے ہوئے پھر گویا ہوئے۔ اس منتر کی تعداد 108 ہے۔ منہ جنوب کی طرف رکھنا ہے اور عمل کی عبارت کھڑے ہو کر ورد کرنی ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے۔ عمل 9 چندی منگل یا ہفتے کی رات کو زوال کے وقت شروع کرنا ہے اور 3 راتوں کا یہ چلہ کسی ایسے قبرستان میں کرنا ہے جہاں پر آمد و رفت نہ ہو۔ تیسری رات چنڈی کسی بھی وقت حاضر ہو جائے گی۔ تم صرف اپنی تعداد مت بھولنا ورنہ تم میرا بھی نقصان کرا دو گے۔ یاد رکھنا، عمل مکمل ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں مت کھولنا اور نہ ہی اس سے کلام کرنا۔ یہ تمہارا پہلا اور آخری موقع ہے۔ پرانے تعلقات کی وجہ سے آج میں نے حامی بھری ہے، ورنہ یہ کام جان ہتھیلی پر رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں موٹا گوشت نہیں کھانا، ہم بستری نہیں کرنی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خاص پرہیز اور شرط نہیں ہے۔ اور جب چنڈی سے عہد کرنا ہے تو اس کو بابا ناہر سنگھ کی قسم دینی ہے۔ حاضری ہونے کے بعد اگر تم کامیاب ہو گئے تو لوگ تمہارے اشارے کے لیے ترسا کریں گے، اور اگر ناکام ہو گئے تو یہ تمہیں پاگل کر دے گی اور تمہیں لوگ دھتکارا کریں گے۔ اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر لینا اور مجھے بتا دینا۔ بابا جی نے ضروری اور اہم باتیں لکھوا دی تھیں۔ آج بابا جی کا لہجہ سخت اور مزاج گرم تھا، جیسے وہ بہت ناراضگی میں ہوں،
और तारिक जी जी करता हुआ सब कुछ लिखता हुआ हाँ में सर को हिलाता गया। आप फिक्र ना करें बाबा जी, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, बस मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दें, मैं कामयाब हो जाऊँ। तारिक ने बाबा जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। वो मंत्र तुम्हें याद ही है ना? बाबा जी ने तारिक की तरफ देखते हुए तशवीशनाक लहजे में कहा। इस बार बाबा जी के माथे पर सिलवटें वाज़ा दिखाई देने लगी थीं। जी बाबा जी, मुझे बिल्कुल याद है, तारिक ने हाँ में सर को जुम्बिश देते हुए जवाब दिया। इसे पढ़कर हिसार का दायरा खींच लेना, हिसार के अंदर ही रहना और इसकी किसी चाल में फंस मत जाना, होशियार रहना, अमल की तादाद मुकम्मल करने के बाद ही इससे बातचीत करना, बाबा जी ने मजीद समझाते हुए कहा और तारिक को इजाज़त दे दी कि वो फ़ोन पर मुझसे पूछ कर ये चिल्ला कशी करे। और तारिक ने जी अच्छा कहकर बाबा जी की हर बात जहन नशीन कर ली थी। फिर वो दोनों आपस में मजीद बातचीत करने लगे थे। वक्त अपनी रफ्तार में सिरकता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। सूरज भी अब मगरिब की आगोश में छुप जाना चाहता था। तारिक ने वो कागज़ अपनी जेब में डाल लिया था और फिर इसने बाबा जी को पेंसिल वापस देते हुए इजाज़त मांग ली। जल्द ही शाम के काले साए ज़मीन पर उतरने वाले थे। बाबा जी से हाथ मिलाते हुए तारिक की निगाहें शुक्रिया अदा कर रही थीं। वो अब घर वापस जाना चाहता था। वक्त काफ़ी बीत चुका था। बाबा जी ने इसे इजाज़त दे दी थी और तारिक चलता हुआ अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर इसे कच्चे रास्ते पर धूल उड़ने लगी थी। तारिक अपनी मोटरसाइकिल पर सवार तेज़ रफ्तारी से जाता हुआ पक्की सड़क पर चढ़ चुका था। तारिक के जाने के बाद बाबा जी ने भी अपनी साइकिल की तरफ निगाह दौड़ाई जो पास ही एक दरख्त के तने के साथ खड़ी कर रखी थी, और फिर बाबा जी भी घर जाने के लिए उठ खड़े हुए। एक नज़र इधर उधर का जायज़ा लिया, अपनी साइकिल की तरफ बढ़ गए। यह महीने के आखिरी अयाम का दौर था। थोड़े ही दिनों बाद नया चांद निकलने वाला था। तारिक आज बहुत खुश दिखाई दे रहा था। इसे बरसों से ख्वाहिश थी कि वो भी कोई चिल्ला करे। वो दुश्मन घरानों से बहुत तंग था। इसे दुश्मन का मुकाबला और अपनों की हिफाजत भी करनी थी। वो मोबाइल पर किसी वेबसाइट पर चांद की तारीख का हिसाब लगा चुका था। बाबा जी का दिया हुआ मंत्र वो याद कर चुका था। इससे खुद पर भरोसा था कि वो कामयाब रहेगा, हालांकि वो असल हकीकत से अभी नावाकिफ था। इसे अमल किसी कब्रिस्तान में रात को 12 बजे सर अंजाम देना था, और इसके लिए इसे ज़्यादा मुश्किल न थी। गांव से कोई 10 मिनट की दूरी पर कब्रिस्तान मौजूद था। पैदल चलकर वो आसानी से वहां पहुंच सकता था। 3 दिन तो चुटकी बजाते गुजर जाएंगे, और एक बहुत बड़ी ताकत इसे मिल जाने वाली थी। बाबा जी ने इसे हर बात खुलकर बता दी थी। बस अब 9 चंदी मंगल या हफ्ते की रात का ही इंतज़ार था। तारिक ने समंदरी शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। इसके बाद वो आगे मज़ीद पढ़ ना सका था। स्कूल के बाद वो अपने बाबा के साथ खेतों में काम करने लगा था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। 5 एकड़ अपनी ज़ाती ज़मीन थी, भैंसें रखी हुई थी, सब कुछ पास था, लेकिन सुकून नहीं था, खुशी नहीं थी। तारिक अब 36 साल का एक खूबसूरत जवान लड़का था। घर वाले इसकी शादी करने की जिद करते थे और वो अभी राजी नहीं होता था। वो अक्सर खामोश रहता था। इसकी खामोशी ने कभी इसका कोई दोस्त नहीं बनने दिया। खामोशी से मुराद ये नहीं कि इससे बात करनी नहीं आती थी। वो सिर्फ मतलब तक बातचीत करने को तरजीह दिया करता था, लेकिन असल बात कोई भी नहीं जानता था कि वो अंदर ही अंदर कैसी जंग लड़ता रहा है। इसके 6 चचा और 3 फुप्पियाँ थीं। 2 तो मर गई थीं, बस एक फुप्पी अभी जिंदा थी। मरने वाली दोनों फुप्पियाँ जब जिंदा थीं तो वो भी तारिक की माँ पर जुल्म करती थीं। गोया सभी खानदान वाले तारिक की माँ के ही खिलाफ थे। मुंह से मीठी बातें करते, लेकिन पीठ पीछे बदजुबानी करते थे। ख़ास तौर पर तमाम फुप्पियाँ और चचियाँ मुख्तलिफ बाबों से जादू करवाती थीं और कभी कभी गुस्से में बोल भी देती थीं कि अब तुम्हारी खैर नहीं होगी, तुम्हारा इलाज जल्दी हो जाएगा। तारिक का बाबा ये सब जानते हुए भी खामोश रहते थे। अब इस बात को क्या समझना चाहिए, डर या बहन भाइयों से मोहब्बत? लेकिन इस माँ का क्या, जिसे हर तरफ से तानाजनी और नफरत की धुतकार ही मिला करती थी। ये इस ज़माने की बात थी जब तारिक कमसिन उम्र में था। गमी और खुशी आती जाती रही और तारिक को भी अक्ल व शऊर आता गया। वो अकेला क्या कर सकता था? माँ हमेशा माँ ही होती है। ये रिश्ता ही ऐसा है कि जानवर देना भी कोई मायने नहीं रखता। जादू से हर रोज़ सिसक कर बूढ़ी होती हुई अपनी माँ को भला तारिक कैसे देख सकता था? बाप था कि सिर्फ यही सोचता था कि कोई मुझे ये ना कह दे कि आप बुरे हैं। बस खुद को दूसरों की निगाह में अच्छा बनाते बनाते बाप ने इस औरत और औलाद की ज़िंदगी बेच डाली थी।
جو اس کی ذات سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ باپ نمازی آدمی تھا، بس چپ کا تالا زبان پر لگا رہتا تھا۔ طارق جان گیا تھا کہ جادو کو صرف جادو ہی توڑ سکتا ہے۔ انسان جادو کے آگے بے بس ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پچھلے کوئی 15 سالوں سے صرف بابوں کے پاس ہی جایا کرتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بھی جادو کروا سکے، نہیں، وہ خود سیکھنا چاہتا تھا۔ اسے شوق پیدا ہو چکا تھا، اور شوق سے زیادہ اب اسے علم حاصل کرنے کی اب ضرورت تھی۔ وہ اپنی ماں کے دشمنوں کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ جب انسان میں شیطان رہنا شروع ہو جائے تو اس کا مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ جب تک شیطان رہے گا وہ ناحق اور ناجائز ضرور کرے گا۔ طارق ہر حال میں چلہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب ضرورت پڑے دشمن کی گردن پکڑ لی جائے۔ طارق کا گھر دوسرے خاندان والوں کے گھر سے الگ تھا، لیکن گلی ایک ہی تھی۔ ارد گرد 5-6 ان کے خاندان والوں کے ہی گھر تھے۔ انگلیوں پر گنتے ہوئے آخر وہ دن بھی آ پہنچا، طارق جس کا بے صبری سے منتظر تھا۔ آج سوموار کا ایک کڑکتا ہوا دن تھا۔ گرمی شدت سے پڑ رہی تھی، لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر ہوا کرتی تھی، لیکن طارق کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوشی سے گویا جھوم رہا تھا۔ موقع پا کر وہ قبرستان میں چلہ کشی کے لیے جگہ بھی صاف کر آیا تھا۔ پانی کی بھری ہوئی بوتل اور ایک چھوٹا سا ڈنڈا وہیں کسی قبر کے سرہانے رکھا آیا تھا، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ان کا استعمال کر لے گا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ آج 9 چندی منگل کی رات شروع ہونے والی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور رات کی 11 بج گئے۔ طارق ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی چھوٹی سی حویلی میں موجود تھا۔ حویلی گھر کے سامنے ہی بنا رکھی تھی۔ 4 دیواری کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ اور چھوٹا سا ہی صحن تھا، جہاں 2 بھینسیں اور کچھ بکریاں باندھ رکھی تھیں۔ وہ اپنے جانوروں کے پاس ہی سویا کرتا تھا۔ طارق غسل کرنے کے بعد اب بالکل تیار تھا۔ وہ 11:30 بجے کے بعد گھر سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس راستے کا مسافر بننا چاہتا ہے۔ وہ اس بات کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ طارق نے وقت کی پابندی رکھنے کے لیے کلائی پر گھڑی باندھ رکھی تھی۔ وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے وہ حویلی سے باہر نکل کر گلی میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی ہوشیار نگاہیں ارد گرد کا جائزہ لینے لگی تھیں۔ گلی میں ایک کا دکا ہی بلب جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مدھم سے اندھیرے میں اسے کوئی آدمی وہاں نظر نہ آیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ وہ آج شام ہوتے ہی بابا جی کو فون کر کے چلہ کشی کے لیے بتا چکا تھا، اور بابا جی نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ آج اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب وہ رات کے اس وقت قبرستان کے اندھیروں میں چلہ کشی کرنے جا رہا تھا۔ یہ گاؤں کی پہلی گلی تھی، اسی لیے طارق جلد ہی گاؤں سے باہر نکل گیا تھا، اور اب وہ ایک کچے راستے پر تیز رفتاری سے چلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ راستہ اندھیروں میں مکمل ڈوبا ہوا تھا۔ ارد گرد کھیت ہی کھیت تھے۔ آسمان پر چاند بالکل باریک سا نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی سفید روشنی خلاؤں میں ہی کہیں ڈوبتی جا رہی تھی۔ طارق بے خوف و خطر چلتا جا رہا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار گاؤں کی کسی گلی میں جب کوئی کتا بھونکتا تو اس کی بھاری آواز گونجتی ہوئی دور دور تک سنائی دے جاتی تھی۔ طارق احتیاط کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن جب اندھیرے میں اس کا پاؤں کسی اونچی نیچی جگہ پر پڑتا تو ایک شور سا پیدا ہو کر ماحول کو پراسرار بنا دیتا۔ طارق منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگا تھا۔ اسے بالکل یاد نہ تھا کہ راستے میں اندھیرا ہوگا اور کسی ٹارچ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا تھا، لیکن وہ رکا نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب گھر سے ٹارچ لانے کے لیے فالتو وقت میسر نہیں ہے۔ وہ گاؤں کو کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، اندھیرا مزید کالا سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب کھیت ختم ہو کر خالی دشت زدہ ٹینڈر شروع ہونے والے تھے۔ انہی ویران ٹینڈروں کے ساتھ ہی اگلی طرف قبرستان موجود تھا۔ طارق ایک جذبے کے ساتھ تیز رفتاری سے چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ وہاں پہنچ گیا جہاں کچی سڑک کے دائیں بائیں وسیع و عریض ویران ٹینڈر موجود تھے۔ وہ بالکل غیر آباد علاقہ تھا۔ وہاں ہر طرف آگ کے پودے اور جنگلی کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ رات کے سناٹے اور تاریک اندھیرے میں خوف منہ کھولے دہشت ناک لگ رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی طارق کے تیز قدموں کی رفتار قدرے سست ہو چکی تھی۔ وہ رات کے اس بھیانک اندھیرے میں آج پہلی بار ایسی خوفناک جگہ پر گیا تھا جہاں تنہائی کا احساس روح کو لرزا دیتا ہے، لیکن اسے چلہ ضرور کرنا تھا۔ یہ اس کا پہلا اور آخری موقع تھا۔ وہ سست روی سے دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔
थोड़ी ही दूर कब्रिस्तान मौजूद था। अचानक एक सोच ने इसे हिम्मत और जुर्रतमंदाना हौसला दे दिया। तारिक को अचानक याद आ गया था कि इसे बाबा जी की दी हुई वो मंतर भी पढ़नी चाहिए, और फिर वो अपने मुंह में कुछ अल्फाजों का मजमुआ विर्द करता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस बार इसके कदम दोबारा तेज रफ्तारी से उठने लगे थे। इसे अपनी हिफाजत के लिए तरकीब मिल चुकी थी। वो कुछ लम्हात मजीद चलते हुए अब कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। कब्रिस्तान में चार सू गहरा तशवीशनाक अंधेरा फैला हुआ था। कब्रिस्तान के अंदर कहीं कहीं ऊंचे नीचे और फैले हुए दरख्त भयानक लग रहे थे। अक्सर दरख्त बिल्कुल सूख चुके थे। इनके तने बिल्कुल जिन भूतों के ढांचों की तरह लग रहे थे। तारिक एक पल के लिए वही कब्रिस्तान के दहाने पर खड़ा हो गया। इसका दिल तेज रफ्तारी से धड़कने लगा था। मिट्टी की बनी हुई कब्रों पर उगी हुई तब और घास फूस से इसे सांप के निकलने का डर लगने लगा था। इसे बाबा जी की बातें याद आ रही थी कि ये काम जान हथेली पर रख कर किए जाते हैं। तारिक को एहसास होने लगा था कि चिल्लाकशी करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। चिल्लाकशी करना अगर आसान होता तो हर किसी के पास इल्म होता। ये वाकई बहुत जिगर वाला काम है। तारिक के मुंह से उस मंत्र का विर्द होना बंद हो चुका था और वो एक पल के लिए पत्थर का बुत बनकर वहीं साख्त होकर खड़ा रहा। इसकी फटी हुई निगाहें कब्रिस्तान में हर तरफ घूम रही थी, जैसे वो किसी को तलाश कर रहा हो। वहाँ बिल्कुल अकेला था। गांव वालों ने किसी गोरकन को भी नहीं रखा था जिसकी मौजूदगी के एहसास से डर कम हो जाता। वक्त कम होता जा रहा था और इसे एहसास तक न हुआ था। अचानक कब्रिस्तान में छुपे हुए किसी झींगर की आवाज़ ने शोर मचा दिया और तारिक की समात इस सिमत गौर करने लगी। कुछ सोचते हुए इसने कलाई को अपनी आंखों के बिल्कुल करीब कर लिया और वक्त देखने की भरपूर कोशिश करने लगा। शायद वक्त हो चुका था और फिर तारिक रुका ना था। वो भूल गया था कि इसका दिल और सांसें खौफ व हरास से फूले हुए हैं। वो दिल पर हाथ रखकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका था। वो बल खाता हुआ आगे बढ़ता जाने लगा और एक ऐसी जगह पर जाकर रुक गया जहाँ थोड़ी सी जगह बिल्कुल साफ की हुई थी। आसपास हर तरफ छोटी बड़ी कब्रें मौजूद थीं। वो एक कब्र के पास झुका और वहाँ रखा हुआ डंडा और पानी वाली बोतल उठाकर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। वहाँ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कभी कभी बोलते हुए किसी हशरातुल अर्ज की आवाज़ से माहौल में अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती थी। तारिक ने डंडा और पानी वाली बोतल नीचे रख दी। अपनी जेब से चाकू निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। इसकी निगाहें खौफजदा थीं। सांस अपनी आखिरी घड़ी की तरह तेज रफ्तारी से चलने लगा था। दिल उछलता हुआ पसलियों से टकराता हुआ फटता जा रहा था। तारिक अपनी नींद सोए हुए मुर्दों की पुरानी कब्रें देखकर डर रहा था। वो पहली बार चिल्ला करने के लिए गया था। इसे डर भी था और शौक भी था। इसे बाबा जी की बातें याद थीं। अंदर ही अंदर इसने खुद पर काबू डाल लिया था। इसी खौफनाक रास्ते से गुजरकर इसे एक जिन औरत की शक्ल में ताकत मिलने वाली थी। इसे अब कुछ कर देने का जुनून था और फिर वो कदरे संभलता गया। चाकू से एक गोल दायरा खींचते हुए वो हिसार लगा चुका था और अब वो जनूब की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ कुछ बुड़बुड़ाने लगा था। लफ्ज़ों की शक्ल में इसकी खफीफ से निकलती हुई तेज़ रफ्तार सांसें माहौल को पुरस्कार बना रही थीं। इसकी आंखें बंद थीं। सीने के करीब उठे हुए दोनों हाथों में तस्बीह पकड़ी हुई थी और वो लफ्ज़ों को पढ़ता हुआ हर दाना बड़ी एहतियात से एक तरफ सरकाता जा रहा था। तारिक का धड़कता हुआ तेज़ रफ्तार दिल किसी अनहोनी के खदशे को महसूस कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने अमल की तादाद मुकम्मल कर चुका था। इसने डरते डरते आंखें खोल ली थीं। इसे वहाँ गहरा काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। इसे वहाँ कोई और दूसरा वजूद दिखाई न दिया था। कब्रिस्तान की खामोशी फेफड़ों से सांस खींच रही थी। शदीद अंधेरे में लगातार आंखें बंद करके पढ़ना खौफनाक और मुश्किल था। एक अनजाना सा खौफ और डर हर लम्हा जिस्म को नोचने वाला था। अमल मुकम्मल करके तारिक अब हिसार से बाहर निकल आया था। इधर उधर देखते हुए अब वो वापस घर की तरफ चल पड़ा था। वो खुश था कि अमल बेहतरीन तरीके से अंजाम हो गया था। इसका दिल और सांसें नॉर्मल थी। अंधेरे में डूबी हुई कब्रों से बचते बचाते हुए वो कब्रिस्तान से बाहर निकल आया था। एक बार फिर से वो इसी छोटे से कच्चे रास्ते पर खड़ा था जिस पर चलता हुआ वो यहाँ कब्रिस्तान में आया था।
طارق نے گہری نگاہ سے اپنے چاروں اطراف میں دیکھا اور اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیا تھا۔ چھائے ہوئے گہرے سناٹے میں جب کوئی جھینگر وغیرہ بولتا تو ماحول میں ہولناک دہشت پھیل جاتی۔ وہ وہاں ایک پل کے لیے کھڑا رہا، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ وہ اکیلا ہی ہے اور اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ اب وہ سکون سے چل سکتا تھا۔ آسمان پر چاند کا باریک سا ڈھانچہ سفید روشنی سے بھرا ہوا تھا، اندھیرے میں جلتے بجھتے ہوئے کسی جگنو کی طرح۔ آج چاند صرف اپنی ہی راہ دیکھ سکتا تھا، زمین پر چاندنی کا نشان تک نہ پہنچ رہا تھا۔ رات کی تاریک پرچھائیاں بھیانک عفریت کی طرح دہشت ناک لگ رہی تھیں۔ گہرا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، ہر طرف ویرانی ٹہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ طارق کے اٹھتے ہوئے تیز قدم واپس گاؤں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ وہ جلد ہی گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن رستہ تھوڑا طویل بھی تھا۔ وہ پیدل ہی تھا، تنہا اور بالکل خاموش۔ کچی خاک آلود سڑک بھی شاید آج حیران تھی۔ رات کے اس خاموش پہر وہاں شاید جن بھوت ہی بھٹکتے ہوں گے، ورنہ عام انسان کسی ویران قبرستان کے پاس کبھی نہیں جاتا۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جس میں ایک ہلکی سی جنبش بھی دل پر اپنی گرفت ڈال دیتی تھی۔ ناہموار کچی سڑک پر چلتے ہوئے کبھی کبھار جب طارق کا پاؤں لڑکھڑا سا جاتا تو ایک آہٹ سی گونج اٹھتی تھی اور وہ اپنی ہی اس آہٹ پر دہل کر رہ جاتا۔ طارق کی نگاہ اپنی راہ پر مرکوز تھی، وہ بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ قبرستان کی حدود کافی پیچھے رہ گئی تھی، اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہم و گمان سے دل خوف کھاتا ہے، ورنہ اندھیرا کچھ نہیں کہتا۔ وہ اپنی ہی کسی سوچ میں مگن آگے ہی آگے بڑھتا جانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس گاؤں میں جلتے ہوئے بلب روشن دکھائی دینے لگے تھے۔ اسے حوصلہ ہونے لگا تھا، وہ کہیں بھی نہ رکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گاؤں میں داخل ہو گیا اور چلتا ہوا اپنی گلی میں جا گھسا تھا۔ سارا گاؤں میٹھی نیند میں مدہوش تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ رات کے اندھیرے میں کوئی ابھی بھی اپنی گلی میں گھوم رہا ہے۔ وہ طارق تھا، دبے پاؤں چلتا ہوا وہ اب اپنی حویلی میں جا گھسا تھا۔ دروازے کی کنڈی اس نے ہاتھ گھما کر کھول لی تھی۔ کنڈی کھلنے کی مدھم سی آہٹ نے جنبش دی تھی، لیکن کوئی سننے والا موجود نہ تھا۔ حویلی کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور پھر وہاں کوئی شور، کوئی آہٹ نہ گونجی تھی۔ حویلی میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ طارق نے جان بوجھ کر اندھیرا کر رکھا تھا۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹ گیا تھا، اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خوف زدہ بالکل نہیں تھا، اس سے خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے چلے کی شروعات بالکل ٹھیک ہوئی تھی۔ اسے عمل کے دوران کوئی آہٹ، کوئی آواز سنائی نہ دی تھی، نہ ہی کوئی اور دوسرا منظر دکھائی دیا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ بند آنکھوں سے وہ اپنے ذہن میں خوبصورت خواب بننے لگا تھا۔ اسے جنون تک شوق تھا کہ اس کے پاس بھی کوئی طاقت، کوئی چیز موجود ہو جس سے وہ کام لے سکے۔ رات کے سیاہ پردوں نے ہر طرف اندھیرا کر رکھا تھا۔ آج گاؤں میں کوئی کتا بھی نہ بھونک رہا تھا۔ پرسکوت عالم کا رات چھایا ہوا تھا۔ وقت کی رفتار بے فکر تھی۔ وہ چھوٹی سی حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی پراسرار سی لگ رہی تھی۔ ایک طرف پڑی ہوئی چارپائی پر طارق لیٹا ہوا تھا، وہ سو گیا تھا۔ رات گزرتی ہوئی اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت اب کون سا رنگ نکھارے گا۔ صبح کے وقت آنکھ کھلتے ہی طارق اپنے کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا اور دوپہر تک اپنے معمول کے مطابق کام کرتا رہا۔ یہ کھیت گاؤں کی حدود سے کافی پرے تھے۔ وہ اندر ہی اندر رات ہونے کا انتظار میں تھا۔ کبھی کھیت، کبھی جانور اور کبھی گھر، بس یہی زندگی تھی، سمٹی ہوئی سی، رکی ہوئی سی، روکھی سی، بے رخ سی۔ دن ڈھل کر شام ہو جایا کرتی تھی، لیکن طارق کا غم کبھی ختم نہ ہوتا تھا، اور اس کے درد و غم میں ہمیشہ اس کی ماں کا نمناک چہرہ دکھائی دیا کرتا تھا۔ یہ زندگی بھی تو ماں کی دی ہوئی تھی، اگر یہ ماں کی خوشی کے لیے نثار ہو جائے تو کیا غم۔ طارق بھی اسی سوچ کے تحت ہر بلا سے ٹکرا جانا چاہتا تھا۔ بس اسے یہی ایک حسرت تھی کہ جب اس کی ماں رات کو سوئے تو وہ کبھی رات کو پریشان ہو کر نہ اٹھے۔ وہ جب مسکرائے تو کھلکھلاتی ہوئی مسکرایا کرے۔ بس طارق ماں کی خوشیاں چاہتا تھا۔ اس کے لیے اگر اسے اپنے خاندان ہی کو برباد کرنا پڑے تو وہ کبھی نہیں ٹلے گا، مگر ان کا اپنا خاندان تو کافروں سے بھی بدترین نکلا تھا۔
और अब طارق इन्हीं की तलवारों से इनका सर कलम करना चाहता था। ये ज़रूरी हो गया था। शायद طارق इन्हें माफ़ कर देता, लेकिन वो माफ़ी के लायक न थे। नाजायज़ और नाहक करना ही इनका मशगला था, लेकिन कब तक? बहुत जल्द वो सबको एक एक करके मिलना चाहता, मगर अपने मुनफरिद अंदाज में। हर रोज़ की तरह आज भी गर्मी तपी हुई थी। हवा बिल्कुल बंद थी। सारा दिन आसमान पर सूरज का सुनहरी गोल थाल जलता हुआ गर्मी पैदा करता रहा और धीरे धीरे मगरिब की सिमत गिरने लगा था। दिन की तपिश में कमी होने लगी थी। मौसम थोड़ा खुशगवार सा बनने लगा था और देखते ही देखते शाम के सुरमई साए ज़मीन पर बुझना शुरू हो गए। शाम अपनी काली कुशादा फराख पहने हुए हर तरफ लहरा गई थी और अंधेरा हर गली बाजार में आवारगी करने लगा था। शाम के वक्त طارق खाना खाने के बाद अपने माँ बाप के पास बैठा रहा और इधर उधर की बातों से इनका दिल बहलाता रहा। वो घर में काफ़ी देर तक आपस में बैठे हुए बातें करते रहे, यहाँ तक कि रात के 10 बज गए थे। طارق ने इजाज़त ली और उठकर हवेली की तरफ बढ़ गया। आज उसके हाथ में छोटी सी टॉर्च भी मौजूद थी। इसे याद था कि कल रात इसे अंधेरे में सफ़र करने में काफ़ी दुश्वारी हुई थी, इसलिए वो आज टॉर्च का इंतज़ाम कर चुका था। طارق अपनी हवेली में बैठा हुआ कामयाबी के लिए फ़िक्रमंद सा हो रहा था। वो खुली हुई निगाहों से अंधेरे में घूरता हुआ अपनी ही सोचों में महव था। इसने कल की तरह आज भी हवेली में अंधेरा कर रखा था ताकि देखने वाला यही समझे कि वह सो रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो किस रास्ते पर पाँव रख चुका है। इसकी ज़िंदगी का सच्चा राज था। माँ बाप से भी इसने ये राज छुपा रखा था। वो जानता था कि वो इसे इस ख़तरनाक काम के लिए कभी इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी ना था। बस यही एक रास्ता था कि वो इल्म की ताकत से भर जाए और इंसाफ के लिए लड़े। वक्त गुजरता जा रहा था और वह अभी तक चारपाई पर बैठा हुआ अपनी ही सोच में गुम था। अचानक गली में दौड़ते हुए कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी और वो होश में आ गया। तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए कुत्ते भौंक रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे घूमता हुआ आज गली में कोई आवारा कुत्ता आ गया हो। वो अपनी भारी आवाज़ों से 3-4 कुत्ते लग रहे थे। वो रुके ना थे, बल्कि दौड़ते हुए आगे की तरफ निकल गए थे। हाँ, अलबत्ता अभी भी कभी कभी इनके भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। طارق ने घड़ी पर वक्त देखा, 11 बज चुके थे। طارق उठ खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा, और फिर कुछ ही लम्हों बाद वो बिल्कुल तैयार था। तस्बीह और चाकू ही इसका रखते सफ़र था। इसने एक नज़र हवेली में बंधे हुए जानवरों का जायज़ा लिया और बाहर निकल गया। वो हवेली का दरवाज़ा एहतियात के साथ बंद कर चुका था। आज वो वक्त से पहले ही वहाँ पहुँच जाना चाहता था। सफ़र तवील था, इसीलिए वो अपना अमल पाबंदी के साथ अंजाम देना चाहता था। गली आज फिर सुनसान ही थी। बस इक्का दुक्का बल्ब गली की तरफ जलता हुआ दिखाई दे रहा था। طارق ने दाएं बाएं देखा और तसल्ली करते हुए एक तरफ चल पड़ा। वो जल्दी गांव की हदूद से बाहर निकल जाना चाहता था। आसमान पर चांद आज भी बारीक सा था। वही थोड़ी सी सफ़ेदी थी जो काली रात की तारीक चादर पर गोया सफ़ेदी का दाग सा लगा हुआ महसूस होती थी। सितारों से सजी हुई रात बहुत खूबसूरत लग रही थी। आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे बिल्कुल यूं लग रहे थे जैसे ज़मीन पर जुगनू रोशनी करते हुए महवे रक्स हों। गहरी तारीकी में कहीं छुपा हुआ हशरात जब अपनी आवाज़ में बोलता तो माहौल में छाई हुई खामोशी टूट कर रह जाती। अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ वहशतनाक लग रहा था। गांव से बाहर कच्ची सी सड़क पर एक हेवला सा चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। इसका रुख इसी तरफ था जिस तरफ काला स्याह अंधेरा अपना भयानक मुंह खोले हुए इसका मुंतज़िर था। इसके तेज़ रफ्तार कदमों की आहट से माहौल में तशवीशनाक सूरत हाल अपना सर उठा लेती थी और वह हेवला खुद भी ठिठुर कर रह जाता था, जैसे वो अपनी ही आहट से डर जाता हो। हर तरफ घने दरख्त जिन भूतों की तरह अपनी अपनी जगह पर साख्त खड़े हुए महसूस हो रहे थे। दाएं बाएं फसलों का शदीद अंधेरा फैला हुआ था। वो हेवला طارق ही था। अंधेरे में इसके लिबास का रंग तक दिखाई न दे रहा था। थोड़े ही फासले पर आगे की सिमत अब वीराना आने वाला था। बेआबाद और सुनसान जगह जहां हर तरफ खामोशी का रात छाया हुआ था। कोई आहट, कोई जुम्बिश हरकत न करती थी।
طارق کے ارادے مضبوط اور بلند تھے، وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے قدم اب اور بھی تیز ہو چکے تھے، وہ چاہتا تو ٹارچ روشن کر لیتا، لیکن اس نے ابھی تک ٹارچ بند ہی رکھی تھی۔ وہ بے خوف دکھائی دے رہا تھا، اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہم و گمان ذہن میں آ کر ڈرایا کرتے ہیں، حقیقت میں تو یہاں کوئی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جا سکے۔ وہ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے آگے کی جانب رواں تھا اور پھر وہ قبرستان کے دہانے پر جا رکا، اور جلد اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کی اور کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 12 بجنے میں کچھ ہی منٹ رہ گئے تھے۔ وقت دیکھتے ہی طارق حیران ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا راستہ طویل ضرور تھا، لیکن آدھے گھنٹے سے پہلے انسان پیدل یہاں پہنچ سکتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں میری گھڑی ہی خراب ہو رہی ہو؟ لیکن اس وقت تو بالکل ٹھیک سیٹ کیا ہے، کہیں سیل کی خرابی تو نہیں؟ طارق سوچوں میں الجھا ہوا تذبذب کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ ذہن اپنے سوال کا خود ہی جواب ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ گھر سے جلدی نکلا تھا تاکہ آرام سے یہاں پہنچ سکے۔ شاید آج میں تیز چلتا رہا ہوں، شاید مجھے گھر سے یہاں تک کے پیدل سفر کا ٹھیک وقت معلوم نہیں ہوگا۔ طارق اضطرابی میں جکڑ سا گیا تھا، اور پھر اس نے پریشانی میں اپنے سر کو جھٹک کر خود کو گویا نارمل سا کر لیا اور قبرستان میں آگے بڑھ گیا۔ اس بار طارق نے ٹارچ روشن ہی رکھی تھی۔ اسے سام بچھو سے تھوڑا خوف محسوس ہوتا تھا، اسی لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ مٹی کی پرانی قبروں سے اکثر سام بچھو باہر نکل آیا کرتے تھے، اور گرمیوں کے موسم میں تو یہ حشرات عام ہوا کرتے ہیں۔ ٹارچ کی مدھم سی سفید روشنی میں سے قبرستان میں چلنا کافی آسان ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرف چلتا ہوا جا رہا تھا جس طرف اس نے عمل پڑھنا تھا۔ وہ کل رات اسی مخصوص جگہ پر چلہ کی پہلی پڑھائی کر چکا تھا۔ یہ قبرستان کے درمیان والی جگہ تھی۔ گھاس پھوس اور جنگلی جڑی بوٹیوں کی بہتات تھی۔ کہیں کہیں اگے ہوئے درختوں کے سوکھے تنے بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ ہر طرف سیاہ تاریکی کی کالی چادر لہرائی ہوئی تھی۔ آج بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف مردے ابدی نیند میں بے ہوش سوئے پڑے تھے۔ ان سنسان قبروں کے درمیان میں صرف ایک ہی ہیولا دکھائی دے رہا تھا جو حرکت کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا ایک صرف وہی تھا جو یہاں زندہ ہے، ورنہ زندگی مر کر یہاں برسوں سے مدفن ہوئی آئی ہے۔ اچانک ان اندھیروں میں عجیب سی سرگوشیاں سی محسوس ہونے لگی تھیں، جیسے کوئی تیز رفتاری سے منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہو۔ قبرستان کے ساتھ سوئی ہوئی خاموشی مر چکی تھی، اور اب ماحول میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ دہشت انگڑائی لینے لگی تھی، خوف و ہراس بڑھنے لگا تھا۔ طارق اپنی جگہ کا جائزہ لے کر ٹارچ بجھا چکا تھا۔ وہ دائرے کے اندر کھڑا ہو کر اپنا ورد پڑھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہونٹ کافی تیزی سے ہلتے جا رہے تھے۔ وہ لگاتار روانی کے ساتھ منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تسبیح کے دانے پڑھ پڑھ کر وہ ایک طرف کرتا جا رہا تھا۔ اسے پڑھتے ہوئے بھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک دور سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی، اور طارق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے تیز رفتار ہلتے ہوئے ہونٹ ذرا سست سے ہو گئے تھے۔ طارق کو وہ رونے والا شخص آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنا منتر پڑھتا گیا، وہ رونے کی دردناک آواز بلند ہو کر اس کی سماعت میں گونجنے لگی۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ آواز کس کی ہے۔ کبھی یوں لگتا جیسے کسی جوان عورت کی آواز ہے جیسے بڑی بے رحمی سے مارا گیا ہو، کبھی یوں لگتا جیسے کسی جوان عمر لڑکے کی آواز ہے جسے اپنی راہ بھول گئی ہو، اور وہ خود کو قبرستان کے اندھیرے میں پا کر ڈر اور خوف سے رو رہا ہو۔ طارق نے پڑھنا بند نہیں کیا تھا، ہاں اس کی پڑھائی کی رفتار تھوڑی سست ضرور ہو گئی تھی۔ اس کا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس رونے والے کو دیکھے، لیکن ساتھ ہی اسے بابا جی کی یہ بات بھی یاد تھی کہ اس کا پہلا اور آخری موقع ہے۔ طارق نے بند آنکھوں کو گویا میچ لیا تھا، اور پھر اچانک ہی وہ دردناک نامعلوم آواز رک گئی تھی۔ ایک بار پھر سے وہاں خاموشی چھانے لگی تھی، اور اس خاموشی میں طارق کو اپنے دل کی تیز دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ مسلسل آنکھ بند کیے ہوئے کھڑا رہا اور ورد دہراتا رہا۔
وہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید رونے والا اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا ہے اور اسے گردن سے پکڑنے لگا ہو۔ کہیں نہ کہیں یہ کوئی مردہ تو نہیں اٹھ کھڑا ہوا، یا پھر کوئی بدروح ہوگی جو اپنے تیکھے لمبے دانت رگوں میں گھسا کر سارا خون پی جائے گی اور نکیلے ناخنوں سے سارا جسم پھاڑ ڈالے گی۔ طارق کے ذہن میں مختلف خیالات پیدا ہو کر اس کی رگوں میں لہو خشک کرنے لگے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا وہ حصار والے دائرے کے اندر موجود ہے اور اسے کوئی بھی چیز پکڑ نہیں سکتی، لیکن ڈر وہ چیز ہے جو اپنے ہی گھر میں رہ کر بھی لگنے لگتا ہے۔ طارق کو بھی ڈر لگ رہا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، ٹانگیں اپنے ہی وجود کا وزن اٹھانے پر گویا لرزنے لگی تھیں۔ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر بھی اس کی سانس پھول چکی تھی، آنکھ بند رکھنا اب دوبر لگ رہا تھا، وہ بڑی مشکل میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ عمل پڑھنے کے دوران وہ خود پر قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ ابھی تک دوبارہ کوئی آواز بھی نہ گونجی تھی، ماحول میں سکوت بھی کہیں دبک کر چھپا ہوا جا بیٹھا تھا۔ ابھی آدھی تسبیح ہی ہوئی ہوگی کہ اس کے پاس کسی سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنائی دی اور طارق کی سانس سینے میں ہی کہیں اٹک کر رہ گئی۔ خوف سے شاید اس کی آنکھیں کھل جاتی، لیکن اس نے ڈر کر اور بھی زیادہ آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس کی گھگی بن گئی تھی، جسم کام کر بے جان سا محسوس ہونے لگا تھا، پورے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا تھا اور رگوں میں خون منجمد ہونے لگا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے خود کو مرتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا، جیسے سانپ اسے ابھی ڈس لے گا اور زہر سے جسم نیلا ہو کر گر پڑے گا، لیکن نہیں، جسم میں ابھی بھی جان باقی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے بھی تسبیح کے دانے پڑھ پڑھ کر ایک طرف کرتا جا رہا تھا۔ پھنکارنے کی آواز دوبارہ نہ گونجی تھی۔ اسے تھوڑی تسلی سی ہو گئی تھی کہ شاید یہ وہم ہوگا، یا پھر شاید کسی قبر کے سوراخ میں گھس گیا ہوگا۔ طارق انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی اور وہ کانوں کی سماعت کو اسی سمت مرکوز کرنے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت آہستگی سے پاؤں اٹھا کر چل رہا تھا۔ آنے والا اجنبی کوئی مرد نہیں تھا، وہ ضرور کوئی عورت ہی تھی، شاید اسی وجہ سے چلنے والی کے ہر قدم کی گرفت پر پائل کی چھنکار ابھر رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بڑی ادا کے ساتھ بے نیازی سے چل رہا ہو۔ پائل کی دل دبا دینے والی آواز قبرستان میں منڈلاتی ہوئی خاموشی کو زیر کرنے لگی تھی۔ طارق اس آواز کو بغور سن رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ پائل کی آواز آنا بند ہو گئی۔ طارق جان گیا تھا کہ وہ عورت کی شکل میں ضرور کوئی بدروح ہوگی جو اسے اپنی طرف مائل کر کے اس کے عمل کو روکنا چاہتی تھی۔ طارق اس بدروح کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا وہ چلی گئی ہے یا وہیں آس پاس آ کھڑی ہوئی ہے۔ طارق کی تسبیح مکمل ہونے والی تھی، چند ہی دانے باقی تھے اور آخر اگلے ہی لمحے تسبیح مکمل ہو گئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ آنکھ کھولتے ہی اس نے اسی جانب گردن گھما دی جس طرف سے کچھ لمحات پہلے پائل کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ پورے قبرستان میں شدید اندھیرا پھیلا ہوا تھا، سناٹے کے کالے عفریت منہ کھول کر پھر رہے تھے۔ طارق دم ساتھ کر کھڑا ہوا اندھیروں میں گھورتا جا رہا تھا، ایک انجانا سا خوف اسے حرکت کرنے سے روکے ہوئے تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس پائل والی عورت کے مجسمے کو گویا اندھیرے میں ڈھونڈنے لگا تھا، مگر اسے وہاں کوئی بھی ہیولا دکھائی نہ دیا اور پھر کئی لمحات ایسے ہی دبے پاؤں گزر گئے۔ طارق کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ اس منتر کی ہی کوئی تاثیر تھی جو عمل کو روکنے یا پھر ڈرا کر بھگانے کے لیے آئی تھی۔ آج چلے کی دوسری رات بھی عمل مکمل ہو گیا تھا، اب وہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے حصار کے دائرے کو توڑا اور باہر نکل آیا، ڈنڈا اور پانی والی بوتل ایک قبر کے پاس رکھ دی اور ٹارچ روشن کر کے چل پڑا۔ اس کے قدم قبرستان سے باہر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ آج اسے وہاں سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھا وجود اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ طارق واقعی آج گھبرایا ہوا تھا، وہ چلتا ہوا اب اسی راہ پر گامزن تھا جو سیدھی اس کے گاؤں تک جاتی تھی۔ قبرستان کی حدود ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اس کے اٹھتے ہوئے قدم آج لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے واضح محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے رک گیا اور گھوم کر چاروں سمت دیکھنے لگا، مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ جو کوئی بھی چیز تھی وہ طارق کو احساس دلا رہی تھی کہ ہاں، میں تمہارے ساتھ ہوں،
طارق آنکھیں پھاڑ کر اپنے آس پاس دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ آج کچھ تو ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ٹارچ کی مدھم سی سفید لو سے وہ خاک زدہ راستہ بالکل خاموش تماشائی لگ رہا تھا۔ ویران ٹنڈر کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ اب وہ کچی سڑک تھی اور اس کے ارد گرد دونوں طرف اونچے اور گھنے درخت کھڑے ہوئے اسے چلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ طارق کبھی کبھی ڈر کے مارے اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ دیتا تھا، جیسے کوئی اسے تھپڑ مارنے لگا ہو۔ آج اس کے دل میں اس نادیدہ سائے کا خوف اسے نہ جانے کیا کیا محسوس کروا رہا تھا۔ سوچوں کا سمندر طغیانی میں تھا اور اس کی تیز رفتار موجوں میں طارق ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر چلتا رہا۔ وہ راستے میں کئی بار رکا تھا اور ٹارچ کی روشنی کو اپنے ارد گرد گھما دیتا تھا۔ وہ نہ جانے کسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل کھلی ہوئی تھیں۔ وہ کافی ہوشیار رہ کر چلتا ہوا اب گاؤں میں داخل ہونے لگا تھا، لیکن گاؤں سے دور سے ہی اس نے ٹارچ بند کر دی تھی۔ وہ کسی کو دکھائی نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ لوگ اسے مشکوک نظروں سے دیکھا کریں گے۔ وہ اندھیرے میں چلتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ آج شاید بجلی گئی ہوئی تھی۔ پورا گاؤں گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف مہر خاموشی رینگ رہی تھی۔ گلیوں میں رہنے والے کتے بھی اپنے اپنے ٹھکانے میں دبکے ہوئے کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ طارق اپنی گلی میں چلتا ہوا اب اپنی حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ حویلی کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور دائیں بائیں گلی کے دونوں اطراف میں گھورنے لگا تھا، لیکن ہر طرف شدید اندھیرا تھا۔ اسے وہاں کوئی اور وجود دکھائی نہ دیا تھا۔ آج بھی کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہی فائدہ مند تھا۔ آج بھی طارق نے اپنے ہاتھ سے حویلی کے اندر سے لگی ہوئی کنڈی کھول دی اور اندر داخل ہو گیا۔ آج اس نے کوئی آہٹ نہ ہونے دی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ بجلی بند ہے، شاید کوئی اپنے گھر میں جاگ نہ رہا ہو، ذرا سی بھی آہٹ آسانی سے کوئی سن سکتا تھا۔ لیکن وہ آج محتاط تھا۔ بڑی خاموشی سے وہ دبے پاؤں حویلی میں اندر آ گیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اب حویلی میں کوئی آواز یا کوئی روشنی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ آج تھک گیا تھا۔ جاتے ہی وہ اپنی چارپائی پر جا گرا تھا، لیکن وہ ابھی بھی یہی محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہے، لیکن اب اسے اس اندیکھے وجود سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ دوستوں، چلہ کشی کی ایپیسوڈ 1 میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ جلد حاضر ہوں گی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ۔ کہانی پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔